بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج دست غیب کے حوالے سے ایک بہت ہی لاجواب قسم کا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ شعبان المعظم کے دن گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی گھڑیوں کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب ایسے ہوں گے کہ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت تک وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ نہ جانے یہ ہمارے مقدر، ہمارے نصیب میں بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو جو ہم میں سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ اور جو ہم زندہ ہیں اور ہمیں زندگی میں اللہ پاک اگر یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمائے تو ہمیں اس کا احترام کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ تو دوستو، جیسے ہی نیا چاند نکلے، رمضان المبارک کا جیسے چاند نظر آئے تو ہم ویسے ہی فوری طور پہ اسی دن سے، پہلے دن سے، دوسرے دن سے، تیسرے دن سے یہ عمل شروع کر دیں۔ تو دوستو، اگر بے تحاشا قرضہ لیا ہوا ہے آپ نے، بہت زیادہ قرض ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا قرض تو نہیں ہے لیکن مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں آ کر اپنی نیاز جبیں کو جھکا دیں۔ پھر دیکھیں کہ قدرت الہی اپنے اس نام مبارک کے صدقے آپ کے اوپر کیسی اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اور ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ضروری نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی ویڈیو دیکھ لیں گے تو وہ اپنی تیاری کر لیں گے، لیکن کچھ دوست ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے رمضان گزر جائے اور اس وقت یہ ویڈیو دیکھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ صرف یہ رمضان المبارک میں ہی کرنا ہے۔ نہیں، آپ کسی ماہ میں بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ زیادہ برکتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں آپ کو لاکھوں % زیادہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ تو رمضان المبارک کا ذکر اس لیے کیا ہے۔ تو دوستو، یہ عمل روزی رزق میں برکت کے لیے، دست غیب کے لیے بہت ہی لاجواب قسم کا عمل ہے۔ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ عمل عروج ماہ میں اگر بدھ کا دن گزارنے کے بعد جمعرات کی رات سے شروع کریں، یا ہفتے کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ اتوار کی رات ہوگی، اس رات سے شروع کریں۔ کوئی بھی چاند ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ان دنوں میں آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک جس دن ہی شروع ہو اس میں کوئی دن کی قید نہیں، آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو تنہائی کے مقام پہ یہ عمل کرنا ہوگا، اور گھر کے اندر آپ نہیں کر سکتے۔ گھر کا اگر صحن ہے، آپ کا کھلا صحن ہے جہاں پہ اوپر چھت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ گھر کی چھت پہ آپ چلے جائیں، وہاں جا کے کر سکتے ہیں۔ کسی جنگل میں کر سکتے ہیں، لیکن جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں اوپر آپ کے اور آسمان کے درمیان حائل رکاوٹ کوئی نہ ہو، یعنی کہ چھت نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر چھت کے، چاہے وہ صحن ہو، چاہے آپ چھت پہ چلے جائیں، چھت پہ بیٹھ کے روزانہ یہ عمل کریں، چاہے کسی ویران جگہ میں چلے جائیں وہاں جا کے کر لیں۔ بہرحال ایسی جگہ تلاش کرنا کہ جہاں پہ آپ کے سر کے اوپر چھت نہ ہو، اور یہ وہاں پہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ننگے سر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، جگہ کا انتخاب آپ پہلے کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جو جگہ کا انتخاب آپ نے کیا ہے اس جگہ پہ پہنچ جائیں، جا نماز بچھا لیں۔ جا نماز بچھانے کے بعد سر پہ کوئی ٹوپی، رومال وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، ننگے سر یہ عمل کرنا ہے۔ اور بہتر ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر یہ عمل کریں، بیٹھ کے عمل نہ کریں، لیکن اگر آپ معذور ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، یا کچھ اور معذوری ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ بیٹھ کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ اپنے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹائیں گی۔ جگہ کا انتخاب تو ان کو ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ اگر مکان کی چھت پہ کر لیں رات کے ٹائم، لیکن دوپٹہ سر سے نہیں ہٹائیں گی، سر کو ننگا نہیں کریں گی۔ باقی جو میرے بھائی کریں گے وہ ان کو ننگے سر، یعنی سر کے اوپر ٹوپی، رومال، چادر وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھنا۔ تو سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں آپ۔ جب 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے ایک مانگنے والے کے انداز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب،
یہ والا نام مبارک یہ آپ نے 500 بار 500 بار پڑھنا ہے۔ اتنی زیادہ دیر کا عمل نہیں ہے، یہ 2 لفظ ہیں، یا مسبب الاسباب، تو ان میں اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن ڈوب کے پڑھیں، التجا کرنے کے انداز میں پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اپنے دل میں درد پیدا کریں، اس درد کے ساتھ یہ اللہ کو پکاریں۔ 500 بار یعنی 500 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور 500 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل آپ نے 41 ڈیز 41 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، جگہ ایک ہونی چاہیے اور ٹائمنگ ایک ہونی چاہیے۔ ایک جگہ پہ روزانہ عمل کرنا ہے، اور ایک ہی ٹائم پہ، جس دن پہلے دن شروع کریں گے روزانہ اسی ٹائم پہ یہ عمل کرنا ہے۔ 41 دن تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ العزیز 5 سے 7 دن کے بعد آپ کو اس کے آثار، اللہ کی غیبی امداد کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آسمان سے پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ جب غیبی امداد کرے گا تو ایسی کرے گا کہ جہاں میری اور آپ کی اور بڑے بڑے دانشوروں کی سوچ ختم ہوتی ہے، عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس کی رحمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہاں سے اور کیسے دے گا۔ تو دوستو، یہ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ بہت ہی پیاری گھڑیاں آ رہی ہیں، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، اور جب یہ عمل کریں تو اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھا کریں۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے یا اس نمبر پہ وائس میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔